بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. إله العالمین جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی احباب نے ضرور اسلام کا نذرانہ پیش کیا اپنا عاشقی کا نذرانہ پیش کیا گیا جو کچھ رنگ شریف پیش کیا گیا مولا کریم سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. الہ العالمین اس کو ہماری طرف سے ہمارے بھائی اسماعیل صاحب کی طرف سے ان کے بھائی جاوید صاحب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. سرکار کے توسط سے سارے انبیاء علیہ السلام خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. سرکار کے تمام آباء و امہات سرکار کی تمام اولاد پاک سارے صحابہ و صحابیات خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام شہداء اسلام خصوص شہداء و حاضرین بدر و خندق و کربلا اور شہداء غزہ و فلسطین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین تمام سلاسل کے تمام اولیاء اعظام کے پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام مومن مومنات بالخصوص حاضرین محفل کے جتنے اعزاء و قربا اس دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے. اس پروگرام کا اہتمام کرنے والے ہمارے بھائی اسماعیل صاحب کے والدین میں ان کے جتنے بھی اعزاء و قربا دور و نزدیک سے تعلق دار رشتہ دار دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے اور ہمارے بھائی قمر ٹیوانا صاحب اور ہمارے بھائی مظہر صاحب کے کزن چند دن پہلے یہ فوت ہوئے اختر صاحب یونان میں اور ٹیوانا صاحب کی والدہ محترمہ مولا کریم سب کے ارباب کو پیش کرتے ہیں. ان سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے حاضرین کے جتنے بھی دور و نزدیک سے تعلق دار رشتہ دار بھائی بہن اس دنیا سے ایمان میں چلے گئے ان سب کے ارباب کو پیش کرتے ہیں. مولا کریم غزہ کے اندر جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان سب کے ارباب کو پیش کرتے ہیں. تحریک پاکستان میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے ارباب کو پیش کرتے ہیں.
وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. مولا کریم جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. الہ العالمین بالخصوص جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہمارے بھائی سرور صاحب ہیں اور جو دوسرے ساتھی جن کے بھی جتنے بھی اعزاء و اقربا بھائی بہن وہ گھر میں بیمار اسپتال میں مولا سب اس سے بتا جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اسماعیل بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج رمضان مبارک کے موقع پہ یہ افطار کا انتظام کیا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ سب کو رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو رمضان میں عبادات ہیں اس کو قبول فرمائے. اس رمضان کے موقع پر یقیناً ہمیں غزہ کے مسلمانوں کو اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. یہ جو ٹائم ان کے اوپر گزر رہا ہے وہ ایک مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزادی کی نعمت نصیب فرمائے. باقی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ہماری جو پاکستان ایمبیسی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو بہترین سروس پرووائڈ کریں. اس موقع پہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایمبیسیڈر آف پاکستان نے آپ لوگوں کی مشکلات اسپیشلی جو نادرا سے متعلق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ناروے کے اندر بھی نادرا کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہو یا نادرا کا سسٹم ہو. تو اس سلسلے میں بہت پروگریس ہوئی ہے اور وہ سسٹم اپروو بھی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے نادرا کی سروس بھی اوپن ہو جائے گی. تو یہ جو نادرا کی سروس ہوگی وہ انشاءاللہ یہاں پہ ناروے میں بسنے والے پاکستانی اور جو آلموسٹ جو سارے اسکینڈینیویا میں پاکستانیز ہیں ان سب کو جو ہے یہ ایک اچھی سہولت نصیب ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جیسے پی آئی اے نے اپنی سروسیں بحال کر دی ہے فرانس سے انہوں نے اپنی فلائٹ شروع کر دی ہے اس سلسلے میں بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں ناروے یا اسکینڈینیویا کے کسی بھی کنٹری سے ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان کے لیے بھی چلائی جا سکے. اس بارے میں ہمارے پاس کوئی حتمی تاریخ موجود نہیں ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کام بھی جو ہے مکمل ہو. اس کے ساتھ ساتھ آج کل پاکستان میں اسپیشلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک دہشت گردی کی لہر دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی بنوں میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بنوں میں اس حملے میں شہید ہوئے ان کے لیے آج آپ لوگوں نے اسپیشل دعا کرنی ہے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج جس طرح پاکستانی عوام جس طرح پاکستانی فوج اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں تو ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ قرآن پاک اتارا اور بے شک قرآن پاک ہم سب کے لیے ہدایت ہے اور یہی ہمارا آئین ہے اور یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہماری زندگی گزارنے کا جو ہمیں سلیقہ اور رستہ بتاتا ہے. اور اس مہینے میں ہم سب کا یہ یقین ہے عقیدہ ہے کہ ہم سب کے آقا ہم سب کے سردار خاتم النبیین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فرمان کے بعد کسی انسان کی رائے کی کوئی وقت نہیں اور کسی دلیل کی کوئی اہمیت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب اور اجر کی جو نیت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف فرماتے ہیں. اور ویسے تو پورا جو سال ہے پوری زندگی ہے جو مسلمانوں کی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یکجا اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کا دھیان رکھنے کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر و فکر رکھنے کے جو ایک ہے اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. لیکن رمضان میں بالخصوص جو ہے ہمارا یہ جذبہ ہے یہ امت کے سامنے آ جاتا ہے. یہ ہمیں اور اسی حوالے سے جو امت مسلمہ ہے اس میں جو آج غزہ کی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے درمیان الخدمت یورپ کے نمائندہ ہمارے بھائی چودھری افضال صاحب موجود ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی جو غزہ کے حوالے سے خیالات ہیں ان کا اظہار کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی سچویشن آواز آ رہی ہے
غزہ کی سچویشن تو آپ کے سب کے سامنے ہے. جیسا کہ انہوں نے غزہ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھنڈرات بنا دیا ہے اور عظیم ہے وہ غزہ کے باسی, وہ انبیاء کی اولاد, وہ پیغمبروں کی اولاد جنہوں نے اس مقدس سرزمین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا, لیکن اس کے اوپر انہوں نے لاکھوں کے حساب سے اپنی قربانیاں دی ہیں, ہزاروں کے حساب سے بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے الخدمت کے ہم نے پچھلے دن ایک پروگرام کیا تھا, الحمدللہ تقریباً 2 ملین کرون تک اس کی کلیکشن ہوئی تھی. پچھلے سال الخدمت نے تقریباً 25 ملین کرون کے پروجیکٹ کیے ہیں غزہ کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ 200 ملین کرون کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کیا ہے اپنا رپورٹ آئی تھی کہ اس کے جو گراؤنڈ پہ اندر جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے جو غزہ کی ٹیم پہنچی, خدمت کی ٹیم پہنچی تھی, تو اس حوالے سے جو الجزیرہ کی رپورٹ تھی اس کے بعد کافی دوسری تنظیمات نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمیں ہی اپنا پارٹنر بنایا کہ ہم ہی ان کے جو ہیں عطیات ہیں, جو ان کے سامان ہیں وہ ہم ہی الخدمت کے پلیٹ فارم سے پہنچے ہیں. تو وہ تقریباً ہم نے 200 ملین کرون کی فیسیلیٹیٹ کیا ہے دوسری تنظیموں کو. تو ابھی ہم نے ٹاسک ایک رکھا ہے کہ 3000 بچوں کو جو ہم نے اسکالرشپ یا اپنے ان کے فادر بانڈ ارننگ کرنی ہے, اس حوالے سے ہم تقریباً 1500 کے قریب پہنچ چکے ہیں جن بچوں کو ہم نے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے جن لوگوں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 1500 بچے رہ گئے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس رمضان میں ہم انشاءاللہ ناروے سے ان بچوں کو اسپانسر کروا لیں گے. تو آپ سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں ڈالا, ویسے تو الحمدللہ یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, جو اسماعیل سرور صاحب کی, جو عباس صاحب کی ٹیم, یہ تقریباً وہ ہمارے پروگرام پہ موجود تھے اور سب نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ساتھی رہ گئے ہیں وہ کم از کم ایک بچے کی کفالت لازمی لیں. 20 کرون یومیہ ہے جس کی ایک تھیگو میں بھی نہیں آتی 20 کرون کی, تو اس میں آپ ایک بچے کی کفالت کریں گے اور اس بچے کے کوائف ہر 3 ماہ بعد آپ کو ای میل پہ پہنچیں گے, اور اس بچے کے سارے تاکہ آپ کے ساتھ اس بچے کو لنک کر دیا جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ادھر جو آئے ہوئے لوگ ہیں یہ ان میں زیادہ سے زیادہ اس کام میں حصہ ڈالیں گے. اور کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, اللہ غنی سبحان اللہ, کیا خوب ہے روزے کا نقشہ, اللہ غنی سبحان اللہ, کیا خوب ہے روزے کا نقشہ, محراب و حرم کا جالی کا مینار کا عالم, کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم, کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم, کیا ہوگا. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, کہتے ہیں
نجم نہ جانے طیبہ کی گلزار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جے ویکھاں میں ملاولو ہو جے ویکھاں میں ملاولو تا کچھ نہیں جے میرے پلے او جے ویکھاں میں رحمت رب دی تا بلے 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 ہس ہس جنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں درورا گورا ہو محل چرایا سایاں صدا بہار دیس باگی کدی ہی زاناوے خوون فیض خزاراں تائیں ہر بکھا پھل